الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے، اور جو بندہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرے تحقیق اس نے بہت بڑا جھوٹ گھڑا اللہ کی ذات پر۔ یہی آیت اسی سورہ نساء میں آگے چل کر 116 نمبر پر آتی ہے۔ وہاں شروع کے سارے الفاظ اسی طرح کے ہیں، آخری الفاظ اس طرح کے ہیں کہ جو اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرے گا تحقیق وہ ایک واضح اور بہت بڑی دور کی گمراہی میں چلا گیا۔ شرک کیا ہے اور اس کی اقسام کیا ہیں؟ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں، شرک کی موٹی موٹی تعریف یوں سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات یا اس کی صفات یا اس کے افعال میں اس جیسا کسی کو سمجھنا۔
اللہ کی جو ذات ہے اسی طرح کسی اور کو سمجھنا، اللہ کی جو صفات ہیں جس طرح اس کی شان کو لائق ہیں وہی صفات اسی طرح کی اسی حالت میں کسی اور کے اندر سمجھنا، یا جو کام اللہ خود کرتا ہے وہی کام کسی اور کے ہونے سے توقع رکھنا، یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ اقسام اس کی جو موٹی موٹی اقسام ہیں وہ 3 ہیں۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک، شرک فی الصفات، اللہ کی اسماء و صفات میں شرک، شرک فی الافعال، اللہ رب العالمین کے کاموں کے اندر کسی کو شریک کرنا۔ یہ 3 اقسام موٹی موٹی ہیں۔ اور پھر شرک یہ 2 طرح کا ہے، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر ایسا ہے کہ جس کے کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر میں چلا جاتا ہے۔ ریاکاری یا کوئی اور اس طرح کے نمود و نمائش یہ شرک اصغر میں آتے ہیں۔ اس سے انسان کافر تو نہیں ہوتا، غیر مسلم تو نہیں ہوتا، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا، البتہ گناہ گار ضرور ہوتا ہے، اس کا ایمان خطرے میں ضرور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا ہے؟ وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا و دستگیر ہے، اسی نے پوری کائنات کو وجود بخشا، وہی ہر چیز پر قادر ہے، اس کے حکم اور اس کے منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی بندہ یہ ذہن رکھتا ہو کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کیا تو کوئی اور بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کو کچھ نہ کچھ پیدا کرنے کا اختیار ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا۔ جبکہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر کہ اللہ نے تو سب کو پیدا فرمایا ہے، جن کو یہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے؟ فرمایا کچھ بھی پیدا نہیں کیا، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ انسان ہوں، وہ فرشتے ہوں، وہ جنات ہوں، وہ باقی مخلوقات ہوں، دن ہے، رات ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے یا اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک فرد، کوئی ایک مخلوق یا اس مخلوق کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کی برابری کر سکتا ہو۔ اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ سونے سے اور اونگنے سے پاک ہے، اللہ کھانے پینے سے پاک ہے، تمام وہ حاجات جو مخلوق کے لیے ضروری ہیں اللہ ان سب سے پاک ہے۔ جسے اونگ، نیند تو دور کی بات، اونگ بھی کبھی نہیں آئی، جو تھکتا نہیں ہے، جب سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تب سے وہ ان کی نگرانی کر رہا ہے، ان کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، وہ کبھی نہیں تھکا۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، وہ ان کی حفاظت کرنے میں کبھی بھی اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوا۔ کسی کو اس قدر اللہ کے قریب کر دینا کہ فلاں بھی
یہ حیثیت رکھتا ہے، وہ پوری دنیا کو دیکھ رہا ہے، اس کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کی حاجات اور ضروریات کو پورا کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ اللہ اکیلا تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، عطا کرنے والا، دینے والا ہے، وہ سب تعریفوں کے لائق ہے، وہ دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اور شرک فی الصفات، کہ اللہ کی صفت ہے سننا، تو اللہ کی یہ صفت سننا لامحدود ہے، لامحدود صفت ہے اللہ کی۔ اللہ کی صفت میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ اللہ دور والوں کی نہیں سنتا، قریب والوں کی سنتا ہے، دن کو نہیں سنتا، رات کو سنتا ہے، نہیں۔ اللہ کی یہ صفت ہر وقت موجود ہے، اور دور سے، نزدیک سے، رات کو، دن کو، حتیٰ کہ ان کی بھی سنتا ہے جن کو اللہ نے زبان ہی عطا نہیں کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا اندھیری رات ہو، کالے پہاڑ پر کالی چونٹی رینگ رہی ہو، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے۔ یہ اللہ کی صفت۔ بندہ بھی سنتا ہے، لیکن بندے کا سننا محدود ہے۔ میں اور آپ، یا چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، نیک اور برے، سب ایک محدود حد تک سن سکتے ہیں۔ اس کے آگے ہماری سننے کی ہمت نہیں ہے۔ اور ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی بعض دفعہ نہیں سن سکتے۔ ہم سو رہے ہوں، نیند میں ہوں، ہمارے پاس کوئی بیٹھ کر باتیں کر رہا ہو، ہمیں اس کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے اس وقت ہمارے کان ختم ہو گئے ہوتے؟ نہیں۔ اللہ اس وقت سننے کی طاقت وہ سلب کر لیتا ہے تاکہ بندہ اطمینان کی نیند سو سکے۔ یہی صفت سننے کی کوئی بندہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے لیے خاص کر دے کہ فلاں بزرگ، فلاں حضرت، فلاں شیخ، فلاں فلاں، میں اس کو جب پکاروں وہ میری بات کو سنتا ہے، میں نزدیک جا کر پکاروں یا یہاں سے پکاروں وہ میری بات کو سنتا ہے، اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ کی جو صفت ہے سننے کی، اس میں مخلوق کو شریک کر دیا کہ دور سے، نزدیک سے، کسی بھی وقت، کسی بھی زبان میں کوئی پکارے، وہ صرف سننا اور سمجھنا اللہ کی صفت ہے، اس نے یہ صفت اس کے بندوں میں سے کسی کے اندر شامل کر دی۔ اور میں نے بتایا ہے کہ ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہماری زبان مختلف ہے، کوئی اور بندہ ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ بول رہا ہے، لیکن اس کی زبان ہم نہیں سمجھتے، سن تو رہے ہیں لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اللہ کے لیے ایسا مشکل نہیں ہے۔ ساری زبانیں اسی نے بنائی، ساری مخلوق اسی نے بنائی، قومیں، قبیلے اسی نے بنائے، وہ جانتا ہے کون سا بندہ کس زبان میں مجھ سے کب بات کرتا ہے۔ ہم سن رہے ہیں ظاہری طور پر، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ سمجھنے کی صفت بھی اللہ کی صفت ہے، سننے کی صفت بھی اللہ کی صفت ہے۔ اس کی ایک مثال دیکھیں، ہم میں سے کوئی سندھی ہے، کوئی بلوچ ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی اردو سپیکنگ ہے، کوئی کسی زبان کا ماننے والا ہے، جاننے والا ہے، بولنے والا ہے۔ وہ جب بھی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کرتا ہے، کیا کبھی اس کو یہ وسوسہ دل میں آیا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کو میری بات سمجھ میں آتی بھی ہے کہ نہیں؟ نہیں۔
وہ اس یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی میرے متعلق سب کچھ جانتا ہے، میرا دن، میری رات، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری خوشی، میری غمی، میری نیکی، میری بدی، ہر چیز کو وہ جانتا ہے۔ وہ بندہ جب بھی اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے یا ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ سے دعا کرتا ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا رب میری دعا کو سن رہا ہے۔ یہ کبھی بھی اس کو خیال نہیں آیا کہ پتہ نہیں اس کو فارسی زبان سمجھ آتی ہے یا نہیں، بلوچی سمجھ آتی ہے یا نہیں، فلاں زبان سمجھ آتی ہے یا نہیں۔ کبھی آپ لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھیں حرمین کا، بیت اللہ کے طواف کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، لاکھوں لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، دنیا جہان سے سفر کر کے آئے ہوئے لوگ، کالے، گورے، عربی، اجمی، چھوٹے، بڑے، خوبصورت، بدصورت، سب وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ایک اپنی آہ و پکار اللہ کے سامنے کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی اللہ نے کسی کو کہا ہے کہ تم خاموش ہو جاؤ، پہلے میں اس کی سن لوں؟ پاکستان والے مجھے صبح پکارنا، بنگلہ دیش والے دوپہر میں پکارنا، انڈیا والے شام میں پکارنا، پنجابی اس ٹائم مجھے پکارنا، سندھی اس ٹائم مجھے پکارنا، اردو والے اس ٹائم مجھ سے دعا کرنا۔ کبھی کسی کو کوئی ٹائم ٹیبل دیا؟ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہر وقت، ہر جگہ پر، ہر حال میں کوئی بھی اللہ کو پکارے، نہ بھی پکارے، اپنے دل کے اندر صرف بات کو پیدا کر لے، اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے کہ میرا بندہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے۔ یہ صفت اگر کوئی بندہ کسی زندہ میں یا کسی مردہ میں مانے، وہ نیک ہو یا برا، چھوٹا ہو یا بڑا، کہ وہ میری سنتا ہے، میں اس کو جب پکارتا ہوں وہ میری دعا کو سن لیتا ہے، میری پکار کو سن لیتا ہے، تو وہ سمجھ لے اس نے اللہ کی صفات میں شرک کیا۔ اور اللہ کی صفت ہے جاننا، بندہ بھی جانتا ہے۔ اللہ کا جاننا لامحدود ہے، بندے کا جاننا محدود ہے۔ ہمیں اتنی ہی چیزوں کا علم ہو سکتا ہے جتنی چیزوں کا علم ہمیں اللہ عطا فرما دے۔ قرآن کو پڑھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک نوحیہا الیک ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ غیب کی باتیں ہیں، یہ وہ پوشیدہ باتیں ہیں جنہیں ہم نے آپ کی طرف وحی کر دیا، ہم نے آپ کو بتا دی۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ اور نہ ہی آپ کے قوم قبیلے والے ہمارے اس بتانے سے پہلے کچھ جانتے تھے۔ جب ہم نے بتا دیا تب آپ نے جان لیا، آپ نے اپنی قوم کو بتا دیا، قوم والوں نے جان لیا۔ ہمارے بتانے سے پہلے آپ کو بھی علم نہیں تھا، آپ کی قوم کو بھی علم نہیں تھا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہمیں کوئی بندہ آ کر بتاتا ہے کہ جی فلاں آپ کو پتہ ہے آج باہر کیا ہوا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں نہیں پتہ۔ وہ کہتا ہے میں گزر رہا تھا، میں نے دیکھا اس طرح ایکسیڈنٹ ہوا تھا، یا اس طرح دو لوگ لڑ رہے تھے، یا اس طرح فلاں ایک نیا کام وہاں ہو رہا تھا، نئی دکان کھلی ہے، فلاں ہوا فلاں۔ اس کا علم اسے کب ہوا؟ جب وہ وہاں سے گزرا۔ اور جس کو وہ بتا رہا ہے اس کو کب علم ہوا؟ جب اس نے بتایا۔ یہ محدود ہے کہ لامحدود ہے؟ محدود ہے، لیکن اللہ کی یہ صفت لامحدود ہے۔ اللہ کو پہلے پتہ ہے کون سا کام کب ہونا ہے، کس نے کیا بات کرنی ہے، کس وقت کس سے بات کرنی ہے۔ اللہ کا یہ جاننا لامحدود ہے۔ وہ تو اتنا جانتا ہے وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتا ہے
کہ ہمارا علم تو اس طرح ہے کہ کسی درخت سے کوئی پتا نہیں گرتا مگر ہمارے علم میں ہوتا ہے وہ۔ دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ دنیا جہان میں کسی بھی جگہ پر کسی بھی درخت سے پتا گرتا ہے، اس پتے کے گرنے کا علم اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ یعلمها، اللہ اسے جانتا ہے کس درخت سے کون سا پتا گرا ہے۔ بعض دفعہ ایک ہی نسل کے، ایک ہی قسم کے ہزاروں درخت ہوتے ہیں اور سب کے پتے بھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ پتا کس درخت کی کس ٹہنی سے گرا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ جائیے دنیا جہان کی تحقیق کیجئے، بڑی سے بڑی سائنس کی مشینری کو اکٹھا کر لیں، وہ نہیں بتا سکتے یہ پتا کس درخت کی کس ٹہنی سے گرا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور جب کوئی کھیتی باڑی کرنے کے لیے کوئی دانہ زمین میں ڈالتا ہے، اللہ اس دانے کی حقیقت کو جانتا ہے، اس نے کب اگنا ہے، کب اس میں سے کونپل نکلے گی، کتنا اس پر پھل لگے گا، یہ خشک ہوگا یا تر ہوگا، اس کے بارے میں بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی یہ صفت کسی بندے میں موجود نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھے کہ یہ صفت کسی اور کے اندر بھی موجود ہے کہ وہ بھی جانتا ہے پتا کب گرا، وہ بھی جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے، وہ بھی جانتا ہے فلاں کام کب ہوتا ہے، اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے، تو اس نے اللہ کی صفت میں اس کا شریک ٹھہرا دیا۔ آج سائنس الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد بتا دیتی ہے ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے۔ بڑی ترقی کر لی سائنس نے، مگر یاد رکھیں وہ 4 مہینے سے پہلے نہیں بتا سکتی کہ ماں کے پیٹ میں پیدا ہونا کیا ہے، کیونکہ 4 مہینے تک اللہ انسان کے جسم کو پورا کر چکا ہوتا ہے۔ اب وہ بتا سکتی ہے سائنس کہ بیٹی ہے یا بیٹا، لیکن اتنی ترقی سائنس پھر بھی نہیں کر سکی کہ وہ یہ بتا سکے پیدا ہونے والا بچہ نیک ہوگا یا برا، گونگا ہوگا یا بولنے والا، بہرا ہوگا یا سننے والا، اندھا ہوگا یا دیکھنے والا، عقل والا ہوگا یا بے وقوف، کوئی نہیں جانتا۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یعلم ما فی الارحام، وہ جانتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ یہ صفت کسی اور میں پیدا کرنا، کسی اور میں سمجھنا، یہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا ہے۔ اللہ رب العالمین رؤوف ہے، رحیم ہے، لوگوں پر شفقت فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اور یہی صفت اللہ نے اپنے رسول میں بھی رکھی ہے، وہ بھی لوگوں پر مہربان ہیں، لوگوں پر شفقت فرماتے ہیں، لیکن ان دونوں میں کبھی بھی برابری نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ دنیا میں کافروں کو بھی رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ہم اپنے دشمن کو دیتے ہیں؟ اللہ نے دنیا میں کس مخلوق کو بے روزگار رکھا ہے، اسے رزق نہ دیا ہو؟ کس پر کتنا رحم کرنا ہے، اس پر کیا چیز اس کو دینی ہے، یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے، مگر محدود۔ کس پر کتنا شفقت کرنی ہے، کس پر کتنا رحم کرنا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، انسان نہیں۔ بندہ سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، بندہ جانتا ہے، اللہ بھی جانتا ہے، بندہ بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ وہ صفت بندے میں بھی ہے، اللہ میں بھی ہے۔ تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے اندر جو صفات ہیں وہ محدود ہیں۔ ہم اس وقت حال کے اندر جو کچھ موجود ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، 4 دیواری کے باہر کیا ہو رہا ہے ہم نہیں دیکھ رہے، ہمارے تک جو آواز پہنچ رہی ہے ہم اس کو سن رہے ہیں، جو آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہم اس کو نہیں سن رہے،
جو کچھ ہمارے سامنے ہے ہم اس کے متعلق جانتے ہیں، جو ہمارے سامنے نہیں ہے ہم اس کے متعلق نہیں جانتے۔ تو جب محدود اور لامحدود کی باری آ جائے تو جس کی جہاں حد ہو اس کو وہیں روکو، اس کو اللہ کی صفت کے ساتھ مت ملاؤ۔ اللہ رب العالمین مشکلیں آسان کرتا ہے، بعض دفعہ بندہ بھی کسی کی مشکل حل کر دیتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ برابر ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی مشکل کشائی کرنا ذاتی عمل ہے، وہ جس طرح چاہے کسی کی مشکل حل کر دے، ہمارے اختیار میں ہوتا ہے جتنا ہم اتنا کام کر سکتے ہیں۔ کسی بھوکے کو ہم کھانا کھلا سکتے ہیں، 1 ٹائم کا، 2 ٹائم کا، 4 ٹائم کا، 10 ٹائم کا، جتنی اللہ ہمیں توفیق دے۔ بعض دفعہ ہمارے اپنے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اللہ تو کھانے سے پاک ہے، وہ پوری مخلوق کو کھلا رہا ہے، اس کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئی۔ یہ فرق ہے اللہ کا اور اس کی مخلوق کا۔ ہم کسی کو پانی پلا سکتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس پانی کے اندر کیا ہے، اس پانی سے کسی کو زندگی مل سکتی ہے یا کسی کو موت، حالانکہ وہی پانی ہم نے پیا، لیکن وہی پانی ہم دوسرے کو پلا رہے ہیں، ہم نہیں جانتے اس پانی کے متعلق کہ یہ پانی پینے سے اس کو صحت ملے گی یا اس کی موت واقع ہو جائے گی، اللہ جانتا ہے اس کو۔ یہ فرق ہے اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان۔ بندہ نزدیک سے سن سکتا ہے، دور سے نہیں، سامنے کی چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، دور کی چیزوں کو نہیں، وہ کام کر سکتا ہے جو اس کی طاقت کے اندر ہوں، وہ نہیں کر سکتا جو اس کی طاقت سے باہر ہوں۔ یہ دیکھیں اس وقت میرے دونوں ہاتھ کھڑے، مجھے اللہ نے اتنا اختیار دیا ہے کہ میں دونوں اپنے ہاتھ کھڑے کر لوں، میں یہ اپنا ایک پاؤں بھی کھڑا کر لیتا ہوں، میرے اختیار میں کتنا ہے؟ میں دونوں ہاتھ اور اپنا ایک پاؤں کھڑا کر سکتا ہوں۔ آپ میں سے ہر بندے کے پاس اتنا اختیار ہے۔ کوئی مئی کلال ایسا ہے جو اپنے دونوں پاؤں بھی اور دونوں ہاتھ بھی کھڑے کر کے دکھائے؟ نہیں کر سکتا۔ بیک وقت کوئی انسان اپنے دونوں پاؤں کو زمین سے اٹھا کر ہوا میں نہیں لہرا سکتا، جمپ مار سکتا ہے لیکن اس نے پھر نیچے گرنا ہے۔ ایک پاؤں کو وہ اٹھا کر کھڑا ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ تو پھر جب زندہ انسان میں اتنا اختیار ہے کہ وہ یہ کام محدود وقت تک کر سکتا ہے جو اس دنیا میں ہے ہی نہیں، جس کے متعلق ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہم ان سے ایسی توقعات کر رہے ہوتے ہیں، ایسی معاملات ان کے اندر ہم ان کو شامل کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہمیں اس وقت ہماری عقل کہاں گئی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے ایک زندہ آدمی ہے، موجود ہے، وہ عربی زبان نہیں جانتا، ہم اس سے عربی میں بات کر رہے ہیں، یا وہ سندھی ہے اردو نہیں سمجھتا، اردو والا سندھی سے بات کر رہا ہے، وہ سن تو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا۔ سندھی اردو والے سے، سریکی والے سے، پنجابی والے سے بات کر رہا ہے، یہ بھی سن رہا ہے لیکن سمجھ نہیں رہا۔ لیکن اس وقت ہماری عقل کہاں مر جاتی ہے کہ جب فوت شدہ کے قبر پر جا کر سندھی بھی اپنی سندھی میں بات کر رہا ہے، بلوچی اپنی بلوچی میں بات کر رہا ہے، اردو والا اردو میں بات کر رہا ہے، ہر زبان والا اس سے اپنی زبان میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ وہی آدمی زندہ تھا تو اپنی زبان کے علاوہ کسی کی نہیں سمجھتا تھا، اب زیر زمین جانے کے بعد وہ سب کی سمجھ رہا ہے۔ یہ اللہ کی صفات میں شریک ہے کہ نہیں؟ ہر وقت ہر کسی کی ہر زبان میں سننا اور سمجھنا کس کی صفت ہے؟ اللہ کی۔ ہم میں سے بڑا سے بڑا ترم خان بھی ہو، 2-4 زبانیں وہ سیکھ لے، 2-4 زبانیں وہ سیکھ لے، بول سکتا ہو، سمجھ سکتا ہو، تو اتنا ہی کر سکتا نا، اس سے زیادہ تو نہیں۔ کوئی گنگا آ کر ہم سے بات کر رہا ہو تو وہ اشاروں میں بات کرے گا، لیکن ہم اس کی بات کو اتنا سمجھ پائیں گے جتنی ہمیں اللہ نے توفیق دی ہوگی۔
اور اللہ کی یہ صفات لامحدود ہیں. گنگا اپنے دل میں اپنے رب سے کیا ہم کلام کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اللہ اس کو جانتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا. تو کسی کو اتنا با اختیار کر دینا کہ میں جب بلاؤں اس کو، جہاں بلاؤں اس کو، دور سے نزدیک سے، اس کے پاس جا کر، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر، اس کے سرانے کھڑے ہو کر، پاؤں کی سائڈ پہ کھڑے ہو کر، کسی بھی جگہ پر کھڑے ہو کر میں جب اس کو بلاؤں وہ میری سنتا ہے، میری آگے اللہ تک پہنچاتا ہے. اس انسان کی عقل پر پتھر پڑے کہ اس نے زندگی میں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے اسے اس زبان کا سمجھنا بھی ضروری ہے، اس کا آنا بھی ضروری ہے، لیکن مر جانے والے کے لیے یہ ایسی ایسی توقعات کر رہا ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے. شرک فی الصفات کی بہت ساری اقسام ہے. اللہ رب العالمین بندے کو رزق عطا کرتا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کرتا ہے. میں اور آپ کسی کو کتنا دے سکتے ہیں؟ بندہ کہے جی فلاں بندہ آٹا تقسیم کر رہا تھا لہٰذا وہ رازق ہو گیا، وہ رزق تقسیم کرنے والا ہو گیا. نہیں. تو جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے لیے خاص رکھیے، اس کو دوسروں کے اندر شامل نہ کیجیے. لوگ مثال دیتے ہیں جی پھر آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اگر شفا ڈاکٹر نہیں دے رہا تو آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے ہیں؟ وہ بے وقوف انسان، ڈاکٹر شفا نہیں دیتا. ڈاکٹر صرف دوائی دیتا ہے، اس دوا کے اندر بھی شفا ہے یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے. ڈاکٹر ایک سبب بنا آپ کا، اس نے ایک میڈیسن آپ کو تجویز کر کے دی کہ آپ اس بیماری کے لیے اس کو کھائیے. بعض دفعہ وہی میڈیسن انسان کی موت کا سبب بن جاتی ہے. تو ڈاکٹر موت دینے والا بن گیا؟ نہیں. اس نے اس بیماری کے لیے دوا تجویز کی تھی، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے کوئی اور بیماری بھی ہے، اور وہ دوا اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے تھی، دوسرے کے لیے ری ایکشن کر گئی، اس کی موت واقع ہو گئی. اب الزام ڈاکٹر پر آ گیا. یا اس دوا کے اندر شفا تھی، اس دوا میں بھی شفا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. یا وہ دوا ساز کمپنیاں جنہوں نے وہ میڈیسن تیار کی ہے وہی شفا بانٹ رہی ہیں؟ نہیں. یعنی ایسی بھونڈی دلیلیں اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے لوگ عجیب و غریب قسم کے قصے کہانیاں بیان کرتے. بعض دفعہ آپ کو سننے کو ملے گا کہ آپ نے اگر کمرے کی چھت پہ چڑھنا ہو تو آپ چھلانگ لگا کر نہیں چڑھ سکتے بلکہ سیڑھی کے ذریعے چڑھیں گے. سیڑھی نہیں ہے تو آپ نہیں چڑھ سکتے. جب آپ کمرے کی چھت جو 10 فٹ کی 12 فٹ کی بلندی پر ہے یہاں نہیں چڑھ سکتے، وہ اللہ جو اتنا دور ہے اس تک بندہ ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو گویا کہ جتنے اولیاء ہیں، جتنے زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، یہ سارے کیا ہیں؟ سیڑھی ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. یہ تمہارے اندر جس سے سانس چل رہی ہے، اس نس کے اندر جو سانس تمہاری بحال ہے، تمہاری زندگی کی ڈور جس سے وابستہ ہے، یہ تمہارے جسم کے اندر ہے، یہ بھی تمہاری اتنی قریب نہیں ہے، ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں. اب کوئی مائی کا لال لگا کے دیکھے یہاں پر سیڑھی، دور تو دور کی بات. اللہ فرماتا ہے تمہاری رگے جاں جس سے تمہاری زندگی وابستہ ہے، تمہارے جسم میں ہے، وہ بھی تمہارے اتنی نزدیک نہیں ہے جتنا ہم تمہارے نزدیک ہیں. کوئی سیڑھی لگاتا ہے یہاں؟ تو کیوں اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں ہم؟ کیوں اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں ہم؟ کیوں ہم نہیں سمجھتے کہ جو صفت اللہ کے لیے ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے؟
اللہ نے اگر کسی کو سننے کی طاقت دی ہے تو محدود ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے تو محدود ہے، بولنے کی طاقت دی ہے تو محدود ہے، دیکھنے کی طاقت دی ہے تو محدود ہے، کچھ تقسیم کرنے کی طاقت دی ہے تو محدود ہے۔ لامحدود صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میں پہلے حدیث عرض کر چکا ہوں، کہ کالے پتھر پر کالی رات میں کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتا ہے، اور ہمارے تو وہ پاؤں کے نیچے آ کر مر جاتی ہے، ہم تو اس کو سننا تو دور کی بات دیکھ بھی نہیں سکتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر فرمایا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ کبھی آپ نا قرآن کریم کو خود ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، کسی بھی مترجم کا آپ ترجمہ اٹھائیں، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو آیات میں پڑھ رہا ہوں، دوسرے پارے کے چوتھے رکوع کی آخری 2 آیات ہیں، آج ہی جا کر ترجمہ اٹھا کر پڑھیے گا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے تمام مخلوق اللہ کی جمع ہوگی۔ اس دن وہ لوگ جن کی اتباع کی جاتی تھی، جن کے پیچھے چلا جاتا تھا، جن کا دامن تھاما جاتا تھا، آج تو بڑی بڑی سرکاریں ہیں نا کہ ہمارا دامن تھام لو، ہم تمہیں وہاں تک لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے، وہاں تک لے جائیں گے۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے کہ اس دن جن کی اتباع کی جاتی تھی یہ اعلان برات کر دیں گے۔ کن سے؟ الذین اتبعوا، ان لوگوں سے جو ان کی اتباع کیا کرتے تھے۔ میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں تو قیامت کے دن آپ مجھ سے بری ہو جائیں گے کہ یا اللہ میں اس بندے کو نہیں جانتا۔ آپ میرے پیچھے چلتے ہیں تو میں قیامت کے دن اعلان برات کر دوں گا کہ میں اس بندے کو نہیں جانتا۔ چلیں یوں سمجھ لیں، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب، سامنے وہ اللہ کا عذاب دیکھ رہے ہوں گے، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، وہاں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ کل تک تم نے میرا دامن تھاما تھا آج بھی تھام لے، کہے گا نہیں میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ وتقطعت بهم الاسباب، آج تو کچھ نہ کچھ سبب انسان کا ہوتا ہے کہ میری روزی روٹی چل رہی ہے، لوگوں کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے تاکہ میری روزی روٹی چلتی رہے۔ اس دن ایسا کوئی سبب نہیں ہوگا، سارے ختم ہو جائیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، تمام ذرائع ختم ہو جائیں گے، آمد و رفت کے، آمدن کے، کھانے پینے کے، سننے سنانے کے، سارے اسباب ختم ہو جائیں گے۔ وتقطعت بهم الاسباب، تمام قسم کے اسباب، راستے، ذریعے اللہ ختم فرما دے گا۔ اب جنہوں نے ساری زندگی ان کے پیچھے گزار دی ہوگی، اب ان کی باری ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، یہ حضرت، یہ فلاں، یہ شیخ، یہ بزرگ، یہ امام صاحب، یہ قاری صاحب، یہ مولانا صاحب، یہ تو ہمارے ساتھ ہاتھ کر گئے، ساری زندگی ہمیں الو کا پٹھا بنائے رکھا، اپنے پیچھے لگائے رکھا، اور آج باری آئی تو کہتے تو ہم تمہیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اب ان کی باری ہے، اگلی آیت میں ان کا ذکر موجود ہے۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرہ، اب وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے ساری زندگی ان کے پیچھے گزاری ہوگی، لو ان لنا کرہ، یا اللہ اگر ہمیں، ان کو بھی اور ہمیں بھی ایک چانس دوبارہ دے دے، ایک چانس اور دے دے۔ کہاں؟ دنیا میں جانے کا ہمیں ایک چانس اور دے دے۔ لو ان لنا کرہ، ہمیں ایک موقع اور دے دے، ان کو بھی واپس بھیج دے، ہمیں بھی واپس بھیج دے۔ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا،
جیسے آج انہوں نے کہا نا کہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ ہمیں ایک موقع دنیا میں جانے کا اور دے دے تاکہ ہم بھی وہاں جا کر یہ کہہ سکیں کہ ہم تمہیں نہیں جانتے، تم ہمیں نہیں جانتے۔ پڑھیے قرآن کریم کو، اگر یہ الفاظ نہ ہوں منہ مانگا انعام۔ لو ان لنا کرۃ، ہمیں ایک مرتبہ جانے کا موقع دے دے، ایک مرتبہ۔ فنتبرأ منہم، ہم ان سے بری ہو جائیں گے، کما تبرؤوا منا، جیسے یہ ہم سے بری ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن دوبارہ کسی کو واپس آنے کا موقع نہیں ملنے والا۔ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اس دن انسان افسوس کرے گا کاش کہ میں نے اس وقت رسول کے راستے کی اتباع کی ہوتی۔ یا لیتنی اتخذت، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہے افسوس میں نے دنیا میں کسی اور کی بات نہ مانی ہوتی، میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ مانا ہوتا، فلاں کے راستے پہ نہ چلا ہوتا، فلاں کے پیچھے نہ نکلا ہوتا، میں نے صرف اللہ کی بات کو مانا ہوتا، میں نے صرف اللہ کے رسول کی بات کو مانا ہوتا، کاش کہ میں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاری ہوگی۔ یہ انسان اس دن صرف افسوس کر سکے گا، کر کچھ نہیں سکے گا۔ آج موقع ہے دنیا میں، اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے، آج موقع ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھیے۔ اللہ کے جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے تھے۔ اللہ نے ان کو مقام دیا، مرتبہ دیا، کیوں دیا؟ کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری۔ اور اللہ نے ہمیں بھی کیا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ جہاں اللہ اور اس کا رسول کھڑا کر دیں کھڑے ہو جاؤ، جہاں بٹھا دیں بیٹھ جاؤ، جہاں چلنے کا حکم دیں چل پڑو، جہاں رکنے کا حکم دیں رک جاؤ، جو کھانے کا حکم دیں کھاؤ، جس سے منع کر دیں رک جاؤ، جو چیز دے دیں اس سے لے لو، جس سے منع کر دیں رک جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ہم اپنی زندگی کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ پھر کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ جب اللہ سے دوری، اس کے رسول سے دوری، اس کے دین سے دوری، اس کے قرآن سے دوری، اس کے نبی کے فرمان سے دوری ہوگی تو ہماری حالت اسی طرح کی ہوگی جس حالت سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ تو نہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی مثال ہے ہی نہیں، کوئی اللہ جیسا ہے ہی نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اسے دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا ڈوبتی ہے، ڈوب جائے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ساری دنیا اللہ کی عبادت کرنے والی بن جائے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ساری دنیا اللہ کی دشمن بن جائے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کون ہوتا ہے؟ جسے کسی کی پرواہ نہ ہو۔ آج باپ بیٹے سے ناراض ہو جائے تو بیٹے کے لیے جینا مشکل ہو جاتا ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہو جائے تو باپ کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، دوست سے ناراض ہو جائے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، خامن بیوی سے یا بیوی خامن سے یا کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ناراض ہو جائے، قطع تعلقی کر دے، ان کے لیے حالات مشکل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے لیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، اسے کہتے ہیں اللہ الصمد۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی ایک لمبی طویل حدیث ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو مفصل طور پہ بیان کیا جائے گا۔ اس کا مختصر خلاصہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے دربار میں فیصلے ہو جائیں گے، جنتیوں کے جہنمیوں کے سب چلے جائیں گے، یہودی باقی بچیں گے، عیسائی باقی بچیں گے اور گناہگار لوگ باقی بچیں گے۔ یہودیوں سے اللہ پوچھے گا، ہاں بھئی کیا کر کے آئے ہو، کیا کرتے رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے عزیر علیہ السلام کو تیرا بیٹا سمجھا، تیری بھی عبادت کی اور عزیر کی بھی عبادت کی۔
یہ بات قرآن کے اندر بھی موجود ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اس دن وہ جواب دیں گے کہ ہم نے عزیر کو تیرا بیٹا سمجھا، لہٰذا ہم نے اس کی بھی عبادت کی، تیری بھی عبادت کی۔ اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، نہ میری کوئی بیوی تھی نہ میرا کوئی بیٹا تھا، کیا چاہتے ہو آج؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں بہت پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلا دے۔ اللہ رب العالمین اشارہ کرے گا وہ جاؤ سامنے پانی ہے پی لو، وہ پانی نہیں ہوگا، وہ ایک ریت کا ٹیلا ہوگا۔ کبھی آپ روڈ پر نکلیں، شدید گرمی ہو، روڈ کی دور تک آپ دیکھیں تو ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے روڈ کے اوپر پانی بہہ رہا ہے۔ یا کبھی آپ ریتلے علاقے میں جائیں، ریت کے ٹیلے پہ جائیں، دور تک ایسے محسوس ہو رہا ہوتا ہے، گرمی کی تپش ایسے ہل رہی ہوتی ہے جیسے پانی ہو۔ فرمایا اس دن ریت پانی کی طرح چمک رہی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا جو پی لو۔ وہ جائیں گے تو اس مٹی کو کھانا شروع کر دیں گے پیاس بجھانے کے لیے، اس کو پانی سمجھ کر، نہ ان کی پیاس بجھے گی نہ ان کی بھوک مرے گی۔ پھر اللہ عیسائیوں سے پوچھے گا تمہارا کیا حال ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیرا بیٹا سمجھا، مریم کو تیری بیوی سمجھا، ان کی بھی عبادت کی، تیری بھی عبادت کی۔ اللہ فرمائے گا تم پر لعنت ہو، تم جھوٹ بولتے ہو، نہ میری کوئی بیوی تھی نہ میرا کوئی بیٹا تھا۔ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمیں پانی چاہیے۔ اللہ ان سے بھی فرمائے گا جاؤ وہ پانی پی لو۔ وہ بھی اسی مٹی کو پانی سمجھ کے کھانا شروع کر دیں گے، نہ ان کی بھوک مرے گی نہ ان کی پیاس مرے گی۔ اس دن ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا جنہوں نے آج اپنے رب کو نہیں پہچانا، اپنے نبی، اپنے رسول کو نہیں پہچانا، اللہ کے دین کو نہیں پہچانا، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دشمنی مول لی، ہم جیسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے اسی موضوع کو ہم لے کے آگے چلیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے محفوظ فرمائے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر قسم کے فتنے فساد سے اللہ محفوظ فرمائے، ہر قسم کی مصیبت اور پریشانی سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔